مولانا بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. حضرات ایک بار سورہ حمد، 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر مرحومہ مجید فاطمہ بنت مبارک حسین مرزا اصغر حسین ابن یاور حسین اپنے اپنے مرحومین تمام مومنات کو اصال فرما دیں. قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، کہ ہم نے وارث بنایا کتاب کا اور پہلے ہم نے وارث کتاب کو چن لیا. رضوان مطلب انسان کے لیے اس دنیا میں جو راہ ہدایت ہے وہ قرآن مجید ہے. اور خود جو ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جو ہے قرآن سے خبر لو. یعنی ظاہر سی بات ہے اس دنیا میں جو چیزیں ہیں تمام چیزیں اخبار یا دیگر چیزیں کہ انسان جو ہے معلوم کرتا ہے. تو اسی طریقے سے امام نے فرمایا کہ اس دنیا کے سلسلے سے اور جو بھی چیزیں ہیں قرآن سے لو. یعنی آپ دیکھ لیں کہ قرآن مجید میں جو بھی ہے تو وہ ایسا نہیں ہے کہ مثلا جو ہے کہانی قصے، یعنی انسان جو ہے اس سے عبرت حاصل کرے. یعنی صاحب بصیرت کے لیے عبرت ہے کہ جو دنیا سے گزر چکے ہیں نیک لوگ یا جو بھی ظالم، سب کا ذکر ہے نا، وہ فرعون ہے وہ، یا مثلا جو ہے شداد ہے، ابلیس ہے، اور نیک لوگوں کا جو صالحین گزر چکے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہے اس لیے ہے کہ انسان سے عبرت حاصل کرے. اور اس دنیا میں آپ دیکھیں کہ دنیا میں جو تمام نعمتیں ہیں تو اسی لیے ہے کہ انسان جو ہے ان نعمتوں سے استفادہ کرے. ایسا نہیں ہے کہ مثلا جو ہے ایک گوشے میں بیٹھ جائے، نہیں. یہ نعمت جو ہے آخرت کے لیے ایک وسیلہ ہے، آخرت کا ایک ذریعہ ہے. یہ نعمت دنیا میں یہ تمام چیزیں ہیں کہ انسان جو ہے اس دنیا میں عمل کر کے آخرت کو سنوار بھی سکتا ہے، بگاڑ بھی سکتا ہے. تو یہ دنیا میں نعمت ہے کہ اس سے استفادہ کرو. کہ جیسا کہ ملتا ہے علامہ مجلسی ان کے جو شاگرد تھے وہ نعمت اللہ جزائری شاگرد تھے. تو بہرحال یہ اصفہان پہنچے کہ انہوں نے یہ سوچا کہ ان کی شاگردی اختیار کر لیں. جب گئے وہاں پہ پہنچے آخرکار شاگردی اختیار کر لیا. لیکن انہوں نے کیا دیکھا کہ بہت بہترین لباس پہن رہے ہیں، سواری بھی اور بھی جو مثلا غلام وغیرہ نوکر چاکر ہیں وہ بھی ہے نا بہترین لباس وغیرہ ہے نا، شال بہترین تمام چیزیں. جب دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ اتنے بڑے عالم علامہ مجلسی اور جو زاہدوں کی زندگی ہوتی ہے اس طریقے سے زندگی گزارنا چاہیے نا، زاہدانہ زندگی. لیکن جو ہے اتنا بہترین لباس پہنتے ہیں، سواری بھی ہے اور تمام چیزیں جو غلام وغیرہ وہ سب بھی بہترین لباس پہنتے. تو کہا کہ ہمارے دل میں جو ہے یہ سوال تھا کہ ان سے ہم سوال کریں. لیکن انہوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم ان سے سوال کریں گے تو پھر جو ہے یہ مثلا جواب کے ذریعے کانے کر دیں گے نا، جواب دے دیں گے. ہم جو ہے کیسے کیا کریں. بہرحال یہ دل میں بات تھی، پھر سوچا مناظرہ بھی نہیں ان سے کر سکتے ہیں. تو آخر کار جو ہے
یہ بات ان کے دل میں تھی، پھر جو ہے ہمت نہیں پڑا۔ تو آخر میں انہوں نے نعمت اللہ جزاری نے کہا علامہ مجلسی سے کہ دیکھیے آپس میں یہ طے کر لیتے ہیں کہ جو بھی پہلے مرے وہ خواب میں آ کر بتا دے کہ ہمارے اوپر کیا گزرے قبر میں برزخ میں۔ تو کہا کہ ہم نے سوچا کہ یہی بہتر ہے، دیکھا جائے گا۔ کہا کہ یہ بات طے ہو گئی۔ ہاں ٹھیک ہے، جو بھی پہلے مر جائے گا تو بتائے گا کہ عالم برزخ میں اور قبر میں یہ تمام چیزیں کیسے کس طریقے سے گزری۔ تو یہ بیان کرتے ہیں کہ اتفاق سے کچھ دن کے بعد ان کی طبیعت خراب ہوئی اور اسی بیماری کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا۔ اب جب انتقال ہو گیا تو بہرحال پورے اصفہان میں جو ہے ایک سوگ کا ماحول تھا، پورا ایک ہفتہ جو ہے وہ شہر بند تھا، سب جو ہے پریشان تھے، رو رہے تھے، ہم بھی مضطرب تھے، یاد کر رہے تھے کہ بہرحال چند دن جب گزر گیا اور ہم جو ہے تلاوت قرآن مجید کر رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے کہ اس کا ثواب جو ہے ہدیہ کر دیں ان کی روح کو۔ کہا ہم نے قرآن پڑھا اور اس کے بعد جو ہے چند لمحے کے لیے تلاوت کرتے کرتے جو ہے چند لمحے کے لیے جو ہے وہ سو گئے، نیند آ گئی چند لمحے کے لیے۔ کہا اب جب سو گئے تو اب جو ہے ہم نے خواب میں یہ دیکھا کہ سامنے علامہ مجلسی کھڑے ہیں۔ تو ہم سوچے کہ بڑے مصافحہ کریں، لیکن پھر ذہن میں یہ بات آئی کہ ان کا تو انتقال ہو چکا ہے۔ کہا جب یہ بات ذہن میں آ گئی اب اس کے بعد جو ہے ہم نے سوال کیا، اب وہ جو ہے نا بتانے لگے۔ کہا کہ دیکھو پہلے جو ہے نا بہت، یعنی جب روح نکلنے سے پہلے جو ہے بہت تکلیف تھی، ہے نا، بے قرار تھے، سکرات کے عالم میں تھے، لیکن جو ہے ہم نے کیا دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ کھڑا ہے اور سوال کیا ہم سے، تو ہم نے کہا بہت تکلیف ہے، بے قرار ہے۔ تو کہا وہ شخص نے جیسے ہی ہاتھ رکھا تو جہاں ہاتھ رکھا وہاں پہ درد ختم ہو جاتا تھا۔ کہا اس طریقے سے، لیکن چند لمحے کے بعد ہم نے کیا دیکھا کہ اب جو ہے ہم اس دنیا میں نہیں ہیں، خاک میں مل گئے۔ اب بہرحال سب جو ہے رو رہے تھے، گھر والے رشتہ دار سب جو ہے گریہ کر رہے تھے، ہم جو ہے سب کو دیکھ رہے تھے، ہمارے لاش پہ لوگ گر رہے تھے، سب ہم دیکھ رہے تھے۔ اور بہرحال اس کے بعد جو ہے قبر میں ہمیں اتار دیا گیا، قبر میں اتار دیا۔ بہرحال دو منظر تو ہوتا ہی ہے عجیب، ہے نا۔ ایک تو وہ منظر کہ مثلاً جب گھر سے جنازہ جائے، یا مثلاً جو ہے یہ کہہ لیجئے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ رشتہ داروں سے کہ اب جو ہے آخری بار ہے نا چہرہ دیکھ لیجئے، اب اس کے بعد نہیں دیکھ پائیں گے، محشری میں دیکھیں گے۔ تو اس وقت اور دوسرا مرحلہ جو جب قبر میں ہے نا اتارا جاتا ہے تو وہ مرحلہ ہے نا۔ بہرحال تو کہا کہ قبر میں سب اتار دیے، اور اتارنے کے بعد جو ہے نا سب جو ہے چلے گئے۔ اب اس کے بعد جب حساب اور کتاب ہو رہا تھا، ذہن پہ نا پہلے جو کہتے بات کہ بہترین لباس اور یہ سب پہنتے، کہا اب اس کے بعد جو ہے اب جب سوال ہونے لگا ہم نے ایک ایک کر کے گنایا، لیکن آخر میں جو ہم نے عمل انجام دیا تھا، جو ہم نے وہ بتایا، تو اب اس کی وجہ سے ہمیں جو ہے سکون ہے، راحت ہے۔ تو پوچھا کہ کون سا عمل؟ کہا ایک روز جو ہے ہم سواری پہ سوار بازار سے گزر رہے تھے، ہم نے کیا دیکھا کہ ایک شخص ہے اور دو چار افراد جو ہے نا اسے مار رہے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا، لوگوں سے سوال کیا تو کہا کہ یہ جو ہے قرض لیا تھا دے نہیں رہا ہے، اور کب سے مانگ رہے ہیں سو دے بھی نہیں رہا ہے، اور انہیں بھی سب کو معلوم ہے کہ ملنے والا نہیں ہے، لہٰذا جو ہے اپنا بڑا غصہ نکال رہے ہیں سب۔ تب انہوں نے کہا کہ نہیں، اب جو ہے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ فوراً آئے اور آنے کے بعد جو ہے سب کو روکا، پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ سب نے یہ کہا کہ یہ قرض لیا اور جو ہے قرض نہیں دے رہا۔ تو انہوں نے کہا اچھا رہنے دو، اس کا قرض جو ہے ہم ادا کر دیں گے، اب اس سے جو ہے سوال نہ کرنا، اسے برا بھلا نہ کہنا، اور ہم اس کا قرض ادا کر دیں گے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ لوگ گھر پہ آئے اور ہم نے جو ہے ہر ایک کا قرض ادا کیا، جس سے لیا تھا اس کا قرض جو ہے ادا کیا۔
تو کہا کہ یہی عمل ہے کہ جس کی وجہ سے ہے نا ہمارے اوپر جو ہے نا عذاب نہیں ہے، یعنی پروردگار کا رحمت ہے۔ تب اس کے بعد انہوں نے سوال کیا کہا اچھا سید نعمت اللہ جزائری، یہ بتاؤ کہ اگر ہمارے پاس پیسہ نہ ہوتا، دولت نہ ہوتی، تو پھر ہم کیسے مدد کرتے؟ پڑھیے صلوات۔ کہا کہ پھر جو ہے کیسے مدد کرتے، یعنی ان کے ذہن میں جو سوال تھا اتنا دولت ہے، اس طریقے سے کہا دیکھو یہ جو دولت کی وجہ سے جو ہے ہم نے اس عمل کو انجام دیا اور جس کی وجہ سے جو ہے جنت کی ہوا آ رہی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ یہ دنیا میں جو چیزیں بھی ہیں بہرحال وہ اللہ کی نعمت ہے اور انسان کو چاہیے کہ وہ اس سے استفادہ کرے۔ اچھا اس کے برعکس بھی تو ہو سکتا ہے، ملتا ہے کہ ایک شخص تھا، ایک فقیر تھا، وہ راستے میں بیٹھا ہوا رو رہا تھا، تو ایک شخص اور ادھر سے گزرا، اس کے پاس 2 روٹی تھی، آ گیا اس کے پاس، پوچھا یہ بتاؤ کہ کیا وجہ ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہا ہم کئی دن سے بھوکے ہیں، ہم جو ہے کچھ کھائے نہیں ہیں، لہذا ہم جو ہے رو رہے ہیں۔ تو جو یہ شخص تھا جس کے پاس 2 روٹی تھی وہ بھی بیٹھ گیا، اور بیٹھنے کے بعد یہ بھی رونے لگا۔ تو یہ جو بھوکا تھا اس نے سوال کیا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ اس لیے کہ تم بھوکے ہو لہذا ہم رو رہے ہیں۔ کہا اس میں رونے کیا ضرورت ہے، ایک روٹی ہمیں دے دو کھا لیں، ایک روٹی تم کھا لو۔ کہا نہیں، تمہارے ساتھ رو سکتے ہیں لیکن روٹی نہیں دے سکتے، روٹی جو ہے وہ نہیں دے سکتے، ہے نا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر جو ہے نا بعض جو ہے ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ معلوم یہ ہوا قول کچھ اور ہے عمل کچھ اور ہے نا، کہتے نہیں ہیں بعض ارے جان دے دیں گے، ہے نا، ہاں موقع ہوا تو بھاگ کے ملیں گے نہیں، پھول پڑھیے صلوات محمد والے۔ تو قول اور عمل میں ہے نا، کردار میں اور عمل میں معلوم یہ ہوا کہ تضاد نہیں ہے نا، یعنی کردار کے ذریعے نہیں ہے لیکن جو ہے زبان کے ذریعے ہے، تو ایسا ملتا ہے نا۔ یا مثلا جو ہے جو کہتے ہیں نا دعا کرتے ہیں اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، ہے نا، کیا مطلب اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، مطلب یہی کہ اللہ جو ہے مومنین اور مومنات کی مغفرت کرے، اللہ کی اس پہ رحمت ہو، یعنی مختصر یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کا عذاب نہ ہو، جنت مل جائے، ہے نا، جنت میں جائے۔ تو خود جو ہے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ملتا ہے جو فرمایا ہے آپ نے کہ ایک شخص جو ہے غریب تھا، محتاج تھا، تو مولا نے جو ہے 5 اونٹ اور کھجور وغیرہ جو ہے سب ہے نا اس پہ رکھ کے بھیج دیا، مولا نے بھیج دیا۔ ایک دوسرا شخص بھی تھا، تو اس نے کہا کہ مولا ارے کچھ کھجور وجور بھیج دیتے ہیں، یہ 5 اونٹ جو ہے نا اور اس کے ساتھ جو ہے کھجور بھیجنے کی کیا ضرورت تھی، صرف تھوڑا سا کھجور بھیج دیتے یا ایک ہی اونٹ کر دیتے، یہ کیا مثلا جو ہے 5 اونٹ آپ نے جو ہے اسے دے دیا۔ تو امام نے کہا کہ خدا نہ کرے کہ تمہارے طرح جو ہے نا دوسرے ہوں، ہم جو ہے سخاوت کرنا چاہتے ہیں، تم جو ہے نا روک رہے ہو۔ تو امام نے فرمایا کہ دیکھو جو مومن جو ہے ایک مومن کی مدد نہیں کر سکتا تو پھر وہ جھوٹی میں کہتا ہے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، ہے نا، جب جو ہے 1 دینار نہیں دے سکتا تو پھر اس بات پہ کیسے راضی ہوگا کہ وہ جنت میں جائے؟ پڑھیے صلوات۔ تو ظاہر سی بات ہے نا کہ جو دنیا میں ہے اس طریقے سے ہے، لیکن اب آپ دیکھیں کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ پروردگار جو ہے اس میں برکت دے دیتا ہے نا، برکت دے دیتا ہے۔ برکت ظاہر سی بات ہے کہ کثرت یہ الگ چیز ہے اور برکت ہونا یہ جو ہے ایک الگ چیز ہے نا، الگ چیز ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ برکت ہے تو 25-30 ہزار بھی ہے نا، تو برکت ہی برکت ہے، آخر میں معلوم ہوا کہ 4-5 بچ جا رہا ہے نا۔
اور نہیں برکت ہے تو معلوم ہوا کہ 80,000 مل رہا ہے اور آخر میں جو ہے کیا ہوا کہ قرضہ بھی لینا پڑ رہا ہے. برکت ہے وہ الگ چیز ہے. اب تفصیل میں نہیں جائیں گے, مختصر یہ ہے نا, معلوم ہوا کچھ نہیں ہوا, فریج خراب ہو گیا تو کہیں یہ خراب ہو گیا تو کہیں یہ ہو گیا, اور یہ جو ہے ختم ہو رہا ہے. اب برکت ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ خرچ بھی کر رہے ہیں لیکن آخر میں جو ہے کچھ بچ بھی جا رہا ہے کہ نہیں. تو رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص آیا, پڑھے نا تھوڑا, ایک شخص جو ہے وہ آیا اور آنے کے بعد جو ہے اس نے 12 درہم رسول اسلام کو دیا, 12 درہم دیا. تو رسول اسلام نے مولا کائنات سے کہا کہ اے علی کہ لیجئے پیسہ دے, جائیے بازار سے ایک پیراہن لے کر آئیے. مولا علی گئے اور جانے کے بعد جو ہے 12 درہم کا ایک پیراہن لے کر آئے. جب رسول اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو رسول اسلام نے کہا کہ اے علی, بلکہ جو ہے اسے واپس کر دیتے تو بہتر ہوتا کہ معمولی قیمت کا پیراہن لے لیتے, مثلا جو ہے 4 یا 5 اس طرح کے دینار کا لے لیتے. تو مولا علی نے کہا ٹھیک ہے. اب ساتھ میں رسول اسلام بھی چلے, مولا کائنات بھی گئے, اور جانے کے بعد جو ہے اس پیراہن کو واپس کیا اور رسول اسلام نے کہا کہ ایک دوسرا پیراہن دے دو 4 دینار کا. اب جو ہے دوسرا پیراہن لیا, لے کر آ رہے تھے کہ کیا دیکھا کہ ایک شخص جو ہے مفلس ہے, بیٹھا ہوا. اس نے کہا کہ لباس ہمارے پاس نہیں ہے. تو رسول اسلام نے اس پیراہن کو اسے دے دیا. اب پیراہن اسے دے دیا اور پھر گئے, اور جانے کے بعد جو ہے 4 درہم کا ایک پیراہن لیا, لے کر آ رہے تھے. کیا دیکھا کہ راستے میں ایک کنیز جو ہے بیٹھی ہوئی رو رہی ہے. رسول اسلام نے سوال کیا کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا مالک نے 4 دینار دیا تھا کہ جاؤ بازار سے سامان وامان لے کر آؤ, پیسہ ہی گر گیا. رسول اسلام نے کہا لو لے لو, تو اسے دے دیا. برابر ہو گیا 4 نا, 12 ہو گیا نا. ہاں پڑھیے صلوات. تو 4 اسے دے دیا. اب دے دیا, لیکن رسول اسلام جیسے ہی آگے بڑھے تو کیا دیکھا کہ وہ کنیز جو ہے بیٹھی ہوئی ہے. رسول اسلام نے سوال کیا آپ چلی جاؤ, اب کیا مسئلہ؟ کہا کہ نہیں اے اللہ کے رسول دیر ہو گئی ہے, مالک جو ہے ناراض ہوگا, ہو سکتا ہے گھر کے اندر بھی نہ لے, اسی لیے ہم یہاں بیٹھے بہت دیر سے رو رہے تھے. رسول اسلام نے کہا چلو ہمارے ساتھ چلو. رسول اسلام دروازے پہ پہنچے اور جیسے ہی پہنچے سلام کیا تو گھر کے اندر سے جواب نہیں آیا. پھر رسول اسلام نے سلام کیا, پھر اس نے جواب نہیں دیا. ایسا نہیں پہچانتا نہیں تھا, پہچان گیا تھا. پھر جو ہے اس نے جواب نہیں دیا. پھر تیسری مرتبہ جب رسول اسلام نے سلام کیا, زور سے جواب دے کر دوڑتا ہوا آیا. رسول اسلام نے سوال کیا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ ہم نے جو ہے 3 بار سلام کیا لیکن جو ہے تم 2 بار جواب نہیں دیے, آخر کیا بات ہے, سنے نہیں؟ کہا نہیں اے اللہ کے رسول ہم سن رہے تھے. سن رہے تھے پھر جواب کیوں نہیں دیا؟ کہا ہم چاہتے تھے کہ بار بار سلام کرے تاکہ ہمارے گھر پہ اور زیادہ رحمت نازل ہو. کہا کہ اس لیے کہ تاکہ اور زیادہ رحمت نازل ہو. اب اس کے بعد رسول اسلام نے کہا کہ بھائی دیکھو یہ کنیز ہے, اس پہ غصہ نہ کرنا. کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ آ گئے ہیں تو اب ہم اسے آزادی کر دیتے ہیں. تو اسے جو ہے آزاد کر دیا. تو رسول اسلام نے مولا کائنات سے کہا علی آپ نے دیکھا اس 12 درہم میں کتنا برکت ہے, کہ ہمیں بھی لباس مل گیا, ایک برہنہ تھا اسے بھی لباس مل گیا, کنیز بھی آزاد ہو گیا. پڑھیے صلوات محمد. تو وہ بھی ہے نا. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر انسان جو ہے وہ رحم کرتا ہے, رحم جیسا ملتا ہے کہ ایک
طالب علم جو ہے وہ گزر رہا تھا، سنیے بڑا دقیق واقعہ ہے نا، گزر رہا تھا، اس نے کیا دیکھا کہ ایک جو ہے نا کتیا ہے، کتا وہ جو ہے بچے ہیں اور بچے جو ہے اس سے لپٹے ہوئے ہیں اور وہ چاہتی ہے کہ اڑ جائیں لیکن بھوک کی وجہ سے اٹھ نہیں پا رہی۔ ایک طالب علم نے دیکھ لیا کہ یہ جو ہے اٹھنا چاہتی ہے لیکن بھوک کی وجہ سے ہے نا کئی دن سے جو ہے بھوکے اٹھ نہیں پا رہی، تو اس نے سوچا کہ ہم جو ہے کچھ دے دیں، لیکن اس کے پاس بھی کچھ نہیں تھا، تو اس نے کیا کیا اس طالب علم نے کہ اپنی جو ہے ایک کتاب کو بیچ دیا، اور بیچنے کے بعد پھر اس نے جو ہے روٹی وغیرہ خریدا، اور خریدنے کے بعد جو ہے اسے کھلا دیا، اسے کھلایا۔ اب جب کھلایا، اب دوسرے دن جب سویا تو اب جو ہے رات میں خواب دیکھتا ہے کہ دیکھو اب علم کے لیے جو ہے تمہیں مطالعے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پڑھیے صلوات پڑھیے۔ سمجھے آپ؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر جو ہے انسان اگر جو اخلاص کے ساتھ کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے نا، مقدس اردبیلی کے سلسلے سے ملتا ہے نا، جب قحط پڑ گیا تھا تو جو بھی گندم وغیرہ تھا سب تقسیم کر دیا سب کو، اور جتنا سب کو تقسیم کیا اتنا ہی اپنے لیے بھی رکھا تھا، لیکن بعد میں بیوی تھوڑا ناراض ہو گئی کہ سب تو تقسیم کر دیا، بچوں کے لیے نہیں رکھا، تو بڑا انہیں افسوس ہوا کہ یہ جو ہے مسجد میں چلے گئے، ہے نا، 3 دن جو ہے نا اعتکاف میں رہے، مسجد میں 3 دن تک اعتکاف کیا، اور معلوم یہ ہوا کہ دوسرے ہی دن کوئی شخص آیا اور دروازہ کھٹکھٹایا، کہا مقدس اردبیلی نے بھیجا یہ گندم ہے، سب چیزیں چاول وغیرہ ہے۔ جب تیسرے دن آئے واپس آئے، جب بیوی نے کہا کہ چاول تو بڑا عمدہ بھیج دیا آپ نے، تب یہ کہے خدا کی قسم ہم نے بھیجا ہی نہیں۔ پڑھیے صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ تو بہرحال مختصر یہ ہے نا، مختصر یہ ہے کہ سمیٹ دیا جائے بیان کو، ہے نا۔ تو اب آپ دیکھیں کس طریقے سے شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس جو لباس تھے، شہزادی کے پاس ایک تو وہی پرانا لباس، ایک روسی والا شادی کا لباس، کہ جب ایک سائلہ ایک سوال کرنے جب آئی تو شہزادی نے جو ہے اپنا نیا لباس دے دیا، ہے نا، شادی والا روسی والا لباس دے دیا، اور جب رسول اسلام گھر پہ آئے تو کیا دیکھا کہ شہزادی جو ہے پرانا لباس پہنے ہوئے۔ رسول اسلام نے سوال کیا نیا لباس، تو شہزادی نے کہا کہ بابا سائل آیا تھا، سائل یا سائلہ فقیر آیا تھا، ہم نے جو ہے اسے دے دیا۔ تو رسول اسلام نے کہا یہ بیٹی ہے پرانا لباس دے دیتی ہے، نیا لباس جو ہے آپ رکھتی ہے نا، یہ جو ہے آپ کے لیے بھی اور علی کے لیے بھی۔ تو شہزادی نے کہا کہ بابا آپ ہی نے تو فرمایا ہے نا کہ جو بہترین چیز جو بھی ہے نا صدقہ دے گا تو اس کا اجر جو ہے نا باقی رہے گا، اور میں جو ہوں آپ کی بیٹی ہوں، آپ ہی کی پیروی کرتی ہوں۔ ایک موقع تھا کہ ایک سائل نے جو سوال کر لیا لباس چاہیے، آپ نے لباس اسے دے دیا اور کمبل اوڑھ کے گھر پہ آئے، ہم جو ہے آپ کی پیروی کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے رسول اسلام نے جیسے ہی ہے نا ہاتھ کو بلند کیا، دعائیں دے رہے تھے کہ جناب جبریل آئے، اور آنے کے بعد درود اور سلام کے بعد جو ہے ایک رکعہ دیا اور کہا کہ یہ جو ہے آپ اپنی بیٹی کو دے دیں، اور پھر جو ہے تفصیل سے ایک شہزادی نے وصیت بھی کی تھی کہ ہمارے قبر میں رکھ دینا، اور اس میں یہ تھا کہ جو بھی آپ سے محبت کرے گا تو شہزادی جو ہے اس کی شفاعت کرے گا، جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوگی۔ ہاں عزیزان محترم، آپ دیکھیں کہ جب رسول اسلام جب اس دنیا سے چلے گئے، بس ایک فکرہ ہے نا، جب چلے گئے اس دنیا سے تو رسول اسلام کی جو اٹھنی تھی، اب اس کے بعد جو ہے یہ اٹھنی جو ہے نا بےقرار تھی، ہے نا، روتی تھی کبھی ادھر کبھی ادھر، ہے نا، نہ کھاتی تھی نہ پیتی تھی، بہت بےقرار تھی۔ جب شہزادی کو معلوم ہوا
کہ بابا کی اٹھنی بابا کے پاس بات جو ہے رو رہی ہے، اس قدر جو ہے بے قرار ہے، بھوکی ہے، پیاسی ہے. تو شہزادی نے کہا اونٹ کو لایا جائے. اور وہ اٹھنی جب شہزادی کے دروازے پہ آئی تو شہزادی نے جو ہے اسے کھانا دیا، سامنے رکھا اور پانی پلایا. آپ کو یاد آیا؟ یعنی ایک بیٹی کی، وہ جانور کی جو بھوکا پیاسا تھا، بابا کی سواری تھی، شہزادی زہرا نے اسے کھلایا اور پلایا. لیکن ہائے جناب سکینہ کہ جب بابا کی سواری مقتل سے واپس آئی اور جناب سکینہ دوبارہ زلجنا کے پاؤں سے لپٹ گئی اور سوال کیا کہ اے میرے بابا کے رہوار، اتنا بتاؤ کہ جب میرا بابا ذبح کیا گیا تو پانی ملا یا نہیں؟ ہاں زادارو، سکینہ بیان کر رہی ہے میرا بابا اسے پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار جو حج زیارت کی مشتاق ان حج زیارت کی توفیق عنایت فرما، سب کے مرحومین کی مغفرت فرما. جو بھی مریض ہے جہاں بھی کہیں ہیں، جن جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا، پروردگار شفاء عاجل عنایت فرما. حضرت کے ظہور میں تعاجیل فرما، ہمیں ان کے اوان ارسال میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. حضرت ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر مرحومہ مجید فاطمہ بنت مبارک حسین، مرزا اصغر حسین ابن یاور حسین اور تمام مرحومین کے روح کو اصال فرما. السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم علی ابن ابی طالب، السلام علیکم فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام